آزاد کشمیر کے ضلع میرپور میں خدمت انسانیت، فلاح اور ترقی کی ایک شاندار مثال قائم کی جا رہی ہے، جہاں کشمیر آرفر ریلیف ٹرسٹ یعنی کوٹ نہ صرف یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے بلکہ تعلیم، تربیت اور صحت کے میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے میرپور میں کوٹ ایجوکیشنل کمپلیکس کا خصوصی دورہ کیا، جہاں پہنچنے پر کوٹ کی انتظامیہ اور بچوں نے ان کا پرتپاک اور والہانہ استقبال کیا، گلپاشی کی گئی اور محبت بھرے انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ یہ مناظر نہایت دل کو چھو لینے والے تھے، جہاں ایک طرف ریاست کی اعلیٰ قیادت موجود تھی اور دوسری طرف یتیم بچوں کی معصوم خوشیاں ایک امید افزا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وزیر اعظم نے ایک شام کوٹ کے بچوں کے نام کے عنوان سے ان بچوں کے ساتھ روزہ افطار کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ یہ صرف ایک افطار نہیں تھا بلکہ محبت، شفقت اور احساس ذمہ داری کا عملی مظاہرہ تھا۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جاتلا کے مقام پر، جہاں کوٹ ہیلتھ کیئر سٹی پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ تقریباً 12 سے 13 ارب روپے مالیت سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اس وقت تقریباً 1 سے 1.5 ارب روپے لگ چکے ہیں، اس کے اوپر لاگت آ چکی ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنیادیں مکمل ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام جاری ہے۔ آج یہاں پہ آ رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور صاحب، جنہوں نے اس سائٹ کا وزٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوٹ کی طرف سے اور بھی معززین شہر کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا۔ اور ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے یوتھ پروگرام کے کوآرڈینیٹر وسیم اسلم صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ یہاں پہ ہیلتھ کیئر پروجیکٹ پہ آئے، کوٹ کا جو یہاں پہ اتنا بڑا منصوبہ بننے جا رہا ہے، آپ کی یہاں پہ آ کے کیا فیلنگز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، یہ سب دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ اتنا کام ہو رہا ہے ہمارے آزاد کشمیر میں، کسی کو پتہ بھی نہیں، اینڈ ہم سب مل کے اس کو کامیاب کریں گے۔ وی نیڈ فل سپورٹ ورلڈ وائڈ، یو کے، یورپ، پاکستان، ایوری وے وی نیڈ فل سپورٹ اس کو کامیاب کرنے، اس پروگرام کے لیے، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا۔ اینڈ میرے خیال میں 13 ارب کا پروجیکٹ ہے۔ انشاءاللہ ساری کی سپورٹ ہوگی اینڈ انشاءاللہ وی ول کمپلیٹ دس۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کوٹ چودھری محمد اختر صاحب، اور آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کتنی لاگت جو ہے وہ اس کے اوپر آ چکی ہے، کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے، سر یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا۔ کوٹ ہیلتھ سٹی آزاد کشمیر کا مالیت کا سب سے بڑا پروجیکٹ، غالباً 12 ارب روپے کا منصوبہ، 250 بیڈ کا ہاسپٹل، کار پارکنگ، کالجز، مسافر خانے، مساجد۔ پہلے فیز میں جو ہماری پارکنگ اور ہاسپٹل کی عمارتیں ہیں، یہ ہم نے 14-15 ماہ کے اندر کھڑی کرنی ہے۔ اس وقت جو ریفٹنگ ہاسپٹل کی عمارت کی ہے 90% ہو چکی ہے، اب عید کے بعد انشاءاللہ 2-3 ہفتوں کے اندر مکمل ہو جائے گی، اور اس کا انشاءاللہ پہلا فلور ڈلنا شروع کر جائے گا۔ 14 ماہ کے اندر اس کو مکمل کرنا، گرے سٹرکچر جو ہے، اور اس پورے پروجیکٹ کو جو 12 ارب روپے کا کام ہے، اس کو ہم نے 3 سال کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے۔ جتنا جلدی یہ مکمل ہوگا، آپریشنل ہوگا، اتنا جلدی غریب اپنا علاج یہاں کرا پائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک کتنے اخراجات اس کے اوپر آ چکے ہیں اور کتنے مزید ضرور؟ اندازاً تقریباً 1 ارب سے زائد پیسہ آلریڈی اس پہ اوپر لگ چکا ہے، رافٹنگ کے اوپر 1 ارب سے زائد لگ چکا ہے۔ بس ہم اپیل یہی ہے کہ ہم بھی کشکول لے کر پوری دنیا میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈونیشنز کے اوپر بن رہا ہے اور غریب لوگوں کے لیے بن رہا ہے۔ امیروں کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ بھی ہے اور بھی ہیں، لیکن غریب لوگوں کے لیے یہ فری علاج فراہم کرے گا۔ اور آپ کے توسط سے میں یہ ضرور اپیل کروں گا جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں کہ اس ہاسپٹل کے ساتھ جڑ کر اپنی سپورٹ، عطیات اور دعاؤں کی ضرورت ہے، ضرور کریں، تاکہ یہ جو ہاسپٹل ہے، جو 78 سالوں میں ہم ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا پائے آزاد کشمیر میں جو عام بندے کے لیے علاج فراہم کر پائے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں نہیں، آپ پنڈی لے کے جائیں، اسلام آباد لے کے جائیں، وہ بھی وہی لوگ جاتے ہیں جن کے پاس جیب میں کوئی وسائل ہوتے ہیں، باقی لوگ یا تو قبرستان میں جاتے ہیں یا پھر سرکاری ہسپتالوں میں بھی پھسکتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہاسپٹل غریب لوگوں کے لیے ایک امید کے کرن بنے گا انشاءاللہ۔ آج کا یہ جو فنکشن ہے، جس میں ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس پروگرام کا مقصد؟ آج ایک شام ہوتی ہے جو ہمارے حکمران ہیں، پہلے ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی 2 بار آ چکے، 3 بار غالباً آ چکے ہیں، وزیر اعظم ماضی میں بھی آ چکے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، چیف جسٹس ہو، ریاست کے جو وارث ہیں، جو مالک ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ آ کر ایک شام ہمارے بچوں کے ساتھ افطار کریں، تاکہ ایک شام
ان بچوں کے نام ضرور کریں. تو آج وزیر اعظم صاحب نے ہماری انویٹیشن ایکسیپٹ کی ہے اور آج ان بچوں کے ساتھ ایک افطاری کر رہے ہیں اور ہاسپٹل سائٹ کا وزٹ بھی کریں گے, کیونکہ یہ زمین جو ہے ہمارے آزاد کشمیر کی حکومت کا جو ڈپارٹمنٹ کسٹوڈین ہے, کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ نے ہم پہ شفقت کی اور یہ زمین ہمیں الاٹ کی ہے. میں ان کا بھی دل کی تہ کریں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ تھے چیئرمین کورٹ چودھری محمد اختر صاحب, اور یہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 12 سے 13 ارب روپے مالیت کا یہ منصوبہ ہے اور اس کو مکمل کرنے میں 3 سال کا عرصہ لگے گا, لیکن کوشش یہ ہے کہ 3 سال سے جلدی اس کو مکمل کیا جائے. اور تقریباً اس وقت 1 سے 1.5 ارب روپے کے اخراجات اس کے اوپر لاگت آ چکی ہے اور مزید ڈونیشن کی ضرورت ہے. اس ویڈیو کے توسط سے میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کورٹ آپ کا گھر ہے, یہ کورٹ جو ہیلتھ کیئر پروجیکٹ ہے یہ آپ کا ہے. یہ نہ صرف آزاد کشمیر کے باسیوں کا بلکہ آزاد کشمیر کے یہ میرپور کی سراؤنڈنگ کے اندر جو پنجاب کے علاقے آ رہے ہیں, جس میں دینا ہے, جیلم ہے, اور اس کے سراؤنڈنگ کے جتنے بھی علاقے ہیں, یہ ان سب کے لیے ایک نعمت ہے کہ جو فری آف کاسٹ بغیر پیسوں کے یہاں آپ کو علاج معالجہ کی سہولت میسر آئے گی, جہاں پہ آپ نے جسٹ انٹر ہونا ہے اور آپ کو VIP پروٹوکول ملے گا, اور یہ صرف ملے گا کورٹ کی وجہ سے. کورٹ آپ کا گھر ہے, آئیے اس کے ہاتھ مضبوط کریں. بہت شکریہ. دورے کے دوران وزیر اعظم نے جوڑیاں جاتلا میں زیر تعمیر کورٹ ہیلتھ کیئر سٹی کے عظیم منصوبے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا. یہ منصوبہ آزاد کشمیر میں صحت کے شعبے میں ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. تقریباً 12 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال دور جدید کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگا, جہاں ہر قسم کی جدید طبی سہولیات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی. اور اس منصوبے کا مقصد صرف علاج فراہم کرنا نہیں بلکہ ایک مکمل, معیاری اور قابل اعتماد ہیلتھ کیئر سسٹم قائم کرنا ہے, جو نہ صرف میرپور بلکہ پورے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ثابت ہوگا. ہیلتھ کیئر سٹی میرپور نے ترقی کا ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا ہے, جہاں فیز 1 کے تحت کثیر منزلہ اسپتال اور کار پارکنگ کی تعمیر کے لیے 3.36 ارب روپے کا کانٹریکٹ دیا جا چکا ہے, جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ منصوبہ تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے اور مستقبل قریب میں عوام کے لیے دستیاب ہوگا. اس موقع پر چیئرمین کورٹ چودھری محمد اختر نے منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اور ادارے کی کارکردگی کو اجاگر کیا. تقریب میں آزاد کشمیر کے موسٹ سینئر وزیر میاں عبد الوحید, وزیر خزانہ و انلینڈ ریونیو چودھری قاسم مجید, وزیر توانائی چودھری ارشد حسین, وزیر ہاؤسنگ و فزیکل پلاننگ چودھری یاسر سلطان, وزیر خوراک چودھری علی شان سونی, وزیر لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی چودھری عامر یاسین, وزیر کشمیر کاز ماحولیات آرٹس اینڈ لینگویجز محترمہ نبیلہ ایوب, سابق وزیر چودھری محمد سعید, ایڈوکیٹ جنرل آزاد کشمیر راجہ ندیم احمد خان ایڈوکیٹ, میڈیا ایڈوائزر سید ازدار کاظمی, DG وزیر اعظم سیکریٹریٹ عامر ذیشان جلال, کمشنر میرپور ڈویژن راجہ طاہر ممتاز خان, کمشنر انلینڈ ریونیو سید انصر علی, DIG ڈاکٹر خالد محمود چوہان, سابق چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر جسٹس اعظم خان, صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راجہ وسیم یونس ایڈوکیٹ, سابق امیدوار اسمبلی میجر خضر الرحمان, سابق امیدوار شہزادہ اقبال, پرنسپل محترمہ بینظیر میڈیکل کالج ڈاکٹر فیصل بشیر, پریس کلب کے صدر سید عابد حسین شاہ, چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عمر شہزاد جلال, سابق میڈیا ایڈوائزر منتظر دورانی سمیت ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کے افسران, سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیات, سول سوسائٹی کے اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی, جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض محمد شکیل نے انجام دیے. تقریب کے اختتام پر معروف عالم دین ڈاکٹر علامہ زبیر احمد نقشبندی نے خصوصی دعا کروائی, جس میں اس عظیم منصوبے کی کامیابی, ملک و قوم کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں. اپنے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ چودھری اختر صاحب, معزز وزرائے کرام, یہاں پر موجود تمام سیاسی و سماجی اکابرین اور سب سے بڑھ کر کورٹ ادارے کے وہ معصوم بچے جن کی وجہ سے یہ ادارہ قائم ہے اور جن کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں. میں سب سے پہلے چودھری اختر صاحب آپ کو یقیناً خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے چودھری اختر صاحب آپ کو یقیناً خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے زلزلے کے بعد بغیر کسی تیاری کے ایک سوچ کے ساتھ اس ادارے کو بنانے کی جب ابتدا رکھی تھی, اس کی مثال میں کئی جگہ پر دے چکا ہوں, اور یقیناً آج کورٹ کا یہ ادارہ خود اپنی مثال آپ ہے. اور جس طرح سے آج
यहाँ हमारे ये मासूम यतीम बच्चे परवरिश पा रहे हैं। और मैंने जब पहली बार आज से 6-7 साल पहले यहाँ पर विजिट किया था, तो उस वक्त भी मैंने आपकी और बच्चों की जो बॉन्डिंग देखी थी, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ था कि इस इदारे के अंदर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका खून, आपकी मेहनत, आपका जज्बा शामिल है। और इसी वजह से न सिर्फ ये इदारा बल्कि एक बर्न सेंटर जिसका आगाज हो चुका है, हॉस्पिटल जिसका आगाज होने जा रहा है, और बेशुमार ऐसे मंसूबे जिस पे आप काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऑनरशिप है जो रियासत की आवाम ने और आपके साथ चलने वाले उन डोनर्स ने आपको दी हुई है, और ये वो एतमाद है जो लोगों का आप पर है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आवाम किसी को ऑनरशिप देती है तो फिर वो उसके बाद सब जिम्मेदारी खुद कबूल करती है। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मेहमान नहीं, हम सब मेजबान हैं। और इसी हवाले से इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि रियासत के अंदर जिस तरह अवामी फलाह के लिए, खिदमत के लिए मुख्तलिफ हवालों से आपने काम काज किए हैं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से मैं चूँकि आज इस मनसब पर बैठा हूँ, आपने खुद इस बात का इजहार किया कि एक छोटा सा, मैं तो उसे कोई काम नहीं समझता कि आपने कहा कि ये 5वें आप वज़ीर आज़म हैं जिनके पास मैं ये ऑफिस की ज़मीन लेने के लिए आया हूँ। तो मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि इंशाल्लाह छठा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इस इदारे को कामयाब करने में, यहाँ तक लाने में आपकी मेहनत और आपके साथ चलने वाले बेशुमार लोगों की मेहनत शामिल होगी। मैं भी आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पहले भी, अब भी और आइंदा भी जो भी इस हुकूमत के इख्तियारात में मामलात हैं, हमारा हर किस्म का ताउन आपके साथ रहेगा। क्योंकि मैंने फिर कहा कि हम इस इदारे के मेज़बान भी हैं, रियासत इसकी ऑनरशिप भी लेती है, और इसी वजह से ये इदारा दिन ब दिन बेहतरी की तरफ आ रहा है, तरक्की कर रहा है। और इससे हटकर भी जो काम आप कर रहे हैं, खुसूसन अभी जो एक बड़ा मनसूबा मैं समझता हूँ कि इस पूरे रीजन का हॉस्पिटल जो आप कायम करने जा रहे हैं, यकीनन उम्मीद के साथ जिस तरह कोर्ट को आपने अपनी मिसाल आप बनाया, मुझे यकीन है कि आपका वो हॉस्पिटल भी अपनी मिसाल आप होगा। मैं क्योंकि आज आने में कुछ ताख़ीर हो गई, मैं फिर मेरे साथ मौजूद गुज़रा साहिबान भी थे, जैसा कि आपने कहा सब ने बात करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत भी है, मगरिब की नमाज का वक्त भी है, लेकिन यकीनन दिल से बात कहता हूँ कि जिस तरह रोज़े के अफ्तार के वक्त हम अक्सर ये बात कहते हैं कि अफ्तार का मज़ा अपने घर और अपने बच्चों के बीच में आता है, तो यकीनन आज भी बिल्कुल यही महसूस कर रहा हूँ कि जैसे अपने बच्चों के दरमियान हमने ये अफ्तार किया है। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआओं के साथ हमारा हर तरह का ताउन इदारा कोर्ट के साथ कायम और दायम रहेगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल। सर ये बताइएगा कि आज कोर्ट में आके आपको कैसा लगा? जी यकीनन कोर्ट में चूँकि आज मेरा पहला विज़िट तो नहीं था, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मेरा ये पहला विज़िट था, और इसमें आकर हमेशा एक खुशी का एहसास इस हवाले से होता है कि रियासत के अंदर कोर्ट एक ऐसा वाहिद इदारा है कि जिसने सही मानों में हमारे ये जो छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, इनकी परवरिश में इस इदारे ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और इससे हट कर कोर्ट ने जो बर्न सेंटर, हॉस्पिटल और दीगर जो फलाई कामों के हवाले से चौधरी अख्तर साहब के काम है, ये एक तरह से आज मेरी यहाँ पर हाज़िरी का मकसद भी यही था कि मैं इन छोटे बच्चों के साथ ये अफ्तार भी करूँ और इसको एक्नॉलेज भी किया जाए। सर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जिसका आज आपने विज़िट किया, उसके बारे में चैनल पास। जी इंशाल्लाह जी, मुझे यकीन है कि जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, ये एक इस हमारे रीजन के लिए एक बेहतरीन अस्पताल साहब। बाद अज़ाम वज़ीर आज़म ने कोर्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का भी दौरा किया, जहां उन्हें इंडोर गेम्स और नौजवानों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ये इस बात की वाज़ेह निशानदेही है कि कोर्ट न सिर्फ तालीम और सेहत बल्कि नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों और शख्सियत साजी पर भी भरपूर तवज्जो दे रहा है।
اگر صحت کے شعبے کی بات کی جائے تو کوٹ نے ایک نہایت اہم اور دوررس قدم اٹھایا ہے، اور وہ ہے کوٹ ہیلتھ کیئر سٹی کا قیام۔ ایک ایسا منصوبہ جو نہ صرف میرپور بلکہ پورے آزاد کشمیر کے لیے ایک بڑی امید ہے۔ تقریباً 12 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا یہ منصوبہ مستقبل میں ہزاروں مریضوں کے لیے آسانی، سہولت اور جدید علاج کا ذریعہ بنے گا، جہاں لوگوں کو بڑے شہروں کے مہنگے اور مشکل سفر سے نجات ملے گی اور انہیں اپنے ہی علاقے میں عالمی معیار کی طبی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ یہ اسپتال صرف ایک عمارت نہیں ہوگا بلکہ ایک مکمل ہیلتھ کیئر سسٹم ہوگا، جہاں جدید مشینری، ماہر ڈاکٹرز، جدید لیبارٹریز اور ایمرجنسی سہولیات ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کی سہولت، صفائی کے اعلیٰ معیار اور تیز رفتار علاج کو بھی یقینی بنایا جائے گا، اور یہی وہ تبدیلی ہے جس کی ضرورت اس خطے میں طویل عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ اس منصوبے میں پیش رفت بھی تیزی سے جاری ہے، جہاں فیز 1 کے تحت 3.36 ارب روپے کی لاگت سے کثیر منزلہ ہسپتال اور پارکنگ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ منصوبہ محض اعلان تک محدود نہیں بلکہ عملی طور پر پایہ تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ ادارہ صحت کے شعبے میں ایک نمایاں مقام حاصل کرے گا۔ کوٹ کی سرگرمیاں صرف تعلیم اور صحت تک محدود نہیں بلکہ یہ ادارہ نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں اور جسمانی نشو و نما پر بھی بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ اسپورٹس کمپلیکس کی صورت میں نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں گے، صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے اور منفی رجحانات سے دور رہ کر ایک مثبت زندگی کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین کوٹ چودھری محمد اختر نے ادارے کی کارکردگی اور مستقبل کے لائحہ عمل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ کوٹ کا مقصد صرف مدد فراہم کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جو لوگوں کو خود مختار بنائے، انہیں تعلیم دے، انہیں مواقع فراہم کرے اور انہیں ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنائے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ادارہ مستقبل میں بھی اسی جذبے کے ساتھ اپنی خدمات جاری رکھے گا۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کوٹ ایک مکمل ماڈل کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جہاں فلاح، تعلیم، صحت اور تربیت کو ایک ساتھ لے کر چلایا جا رہا ہے، اور یہی وہ جامع حکمت عملی ہے جو کسی بھی معاشرے کی حقیقی ترقی کی ضامن بنتی۔ یہ دورہ اس بات کا عملی پیغام ہے کہ اگر نیت خالص ہو، جذبہ سچا ہو اور مقصد انسانیت کی خدمت ہو تو بڑے سے بڑے خواب بھی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ کوٹ ایک ادارہ نہیں بلکہ امید، خدمت اور روشن مستقبل کی علامت بن چکا ہے، اور میرپور ترقی، فلاح اور انسانیت کے میدان میں ایک نئی پہچان کے طرز پر ابھر رہا ہے، اور یہ شام واقعی ایک یادگار شام تھی جو محبت، خلوص اور انسانیت کے نام رہی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اپنے میزبان قاضی عابد کو پروگرام احوال کشمیر کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔